اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب ہم سورہ زخرف کو جانا شروع کر رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور یہ بھی ایک مکی صورت ہے۔ تو یہ مکے کے اندر ہی نازل ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے زمانے میں ہی۔ تو ویسے تو یہ صورت مکے والوں کو سمجھانے کے لیے نازل ہوئی تھی، اس وقت کے حالات کے مطابق۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دعوت دے رہے تھے تو جس طرح کے ان کے حالات تھے، ان حالات کے مطابق ہی ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ان کی جو عادات تھیں وہ اس کے اندر ان کو بتائی گئی ہے، ان کا جو رویہ تھا وہ اس کے اندر ان کو جو ہے نا سمجھایا گیا ہے۔ اور چونکہ یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، تو اس صورت کے اندر آج کے دور کے جو لوگ راہ ہدایت سے دور بھاگ رہے ہیں اور ان کی عقل پر جو پردہ پڑ گیا ہے، اس پردے کو اس صورت کے اندر ہٹایا گیا ہے، تاکہ معاشرے کا ہر فرد جس کے اندر بھی تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ کیسی جہالتیں ہیں جن سے ہماری قوم جو چمٹی ہوئی ہے۔ اور یہ جو اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ ہمیں ان جہالتوں سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس اب بھی موجود ہے، لیکن کیا کریں گے جب اس قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں، تو یہ ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لیکن ہم تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے۔ اس پر جو لوگ چلتے ہیں، جو اس پر کام کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ یہ بنیاد پرست لوگ ہیں۔ تو ہم تو اس دعوت کو ہی چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا انداز جو ہے نا اپنایا ہوا ہے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آیات کا جو ہے نا ترجمہ بیان کریں گے، لیکن ترجمے کے ساتھ تفسیر جو ہے نا ہر آدمی خود اس کی آیات کو سمجھ کر اپنے ذہن کے اندر سنبھالے کہ ہمارے اندر یہ ہے نا کیسی کیسی چیزوں کی جو ہے نا نشاندہی کر رہی ہیں یہ آیات، یہ جو صورتیں ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمیں ہدایت دے دے گی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو ہر چیز کو کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اے عرب والو سمجھ سکو، یعنی تمہاری زبان کے اندر ہم نے اس قرآن کو جو ہے نا نازل کیا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً یہ کتاب جو ہے ام الکتاب کے اندر ہے، یعنی ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ موجود ہے۔ لعلیٌ، جو بہت بلند و بالا ہے، یعنی اس کا رتبہ بھی بہت بلند ہے۔ حکیم، اور یہ حکمتوں سے پر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، کمال حکمت والا ہے، اسی طرح اس کی یہ کتاب جو ہے نا یہ بھی بہت بلندیوں والی ہے اور حکمتوں سے پر ہے۔ افناضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین،
تو کیا ہم آپ سے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو بیان کرنا چھوڑ دیں، ہٹا دیں ہم اس کو تم سے، صفاً درگزر کرتے ہوئے درگزر کر لیں؟ ان کن تم قوم مسرفون، اس وجہ سے کہ تم بڑے حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ یعنی یہ وہی چیز ہے اس دور کے لوگوں کو جو ہے نا سمجھائی جا رہی ہے، لیکن آج ہم اگر غور کریں تو ہمارے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے، ہم بھی اس سے جو ہے نا بھاگ رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کیا اس ذکر کو ہم آپ سے جو ہے نا ہٹا دیں، درگزر کر لیں اس سے کہ تم بڑے ہٹ درم لوگ ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی، تمہیں یہ ساری چیز سمجھائی جائیں گی، تمہارے سامنے یہ سب کچھ بیان کیا جائے گا، تم پر حجت پوری کی جائے گی، کیونکہ تم ایک ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ جس کی دوا کی تمہیں ضرورت ہے۔ اگر اس دوا کو تم اپنے دل کے اندر اترنے نہیں دو گے کہ تمہارے اوپر حجت بھی پوری ہو جائے گی اور پھر تمہارے اوپر کوئی کسر باقی نہیں رہے گی، تم پر وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، کتنے ہی ہم نے بھیجے تھے نبی پہلے لوگوں کے اندر۔ یعنی یہ آپ کے پاس جو نبی آیا یا آپ کے پاس جو دعوت آئی ہے کوئی نئی نہیں ہے، پہلے لوگوں کے اندر بھی ہم نے اپنے رسول، اپنے نبی بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں آتا تھا ان کے پاس کوئی بھی نبی، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ تم کوئی نیا مذاق نہیں اڑا رہے ہو، پہلے نبیوں آتے رہے تو ان کے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا تھا، لیکن حشر کیا ہوا تھا مذاق کرنے والوں کا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پھر ہم نے ان میں سے جو بڑی سخت پکڑنے والے تھے، جن کی طاقت بڑی مضبوط تھی، بہت زبردست تھے، وہ شدید قسم کے ان کے جو ہے نا معاملات تھے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو بڑے زبردست سے طاقت والے تھے، ان کی پکڑ بڑی سخت تھی۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کے حالات جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، سارے بیان کر دیں گے۔ اس قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کو سمجھیں گے تو ہمارے جو ہے نا ہوش ٹکانے آ جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر تو پوچھو ان سے کہ آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، آج بھی جو عقل کا بڑا بنا ہوا ہے وہ اس قرآن کو چھوڑ رہا ہے، تو اس سے بندہ پوچھے کہ یہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے، کس نے اس کو بنائے ہیں؟ لا یقولون، تو وہ بھی کہے گا کہ اس کو خلقہن العزیز العلیم، ان کو بنایا ہے اس ہستی نے جو بڑی زبردست ہے، ہر چیز کی جاننے والی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، وہ ہستی کہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا، تمہارے لیے رہنے سہنے کی جگہ، رات دن تم اس کے اوپر جو ہے نا اپنا گزر اوقات کر رہے ہو۔ جب تم اللہ کی زمین کو استعمال کر رہے ہو، اس سے اپنی نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس کو استعمال کر رہے ہو، تو پھر بھی اس کی جو ہے نا احکامات پر غور نہیں کرتے ہو۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر جو ہے نا کشادہ راستے بنا دیے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، اپنی منزلوں تک پہنچ سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات کا جو آسمان سے پانی اتارتی ہے، اس نے آسمان سے بارشیں برسائی بقدر ایک اندازے کے مطابق۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، یعنی پانی زمین پر برستا ہے اور مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے، اور اسی زمین کے اندر جو ہے نا زندگی کے جو ہے نا بالکل نمایاں آثار نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ لہلہانے لگتی ہیں فصلیں، زندگی ہی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کذالک تخرجون، اور اسی طرح تم بھی مرنے کے بعد جو ہے نا دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، سب کے نے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے، رات ہے دن ہے، دنیا آخرت ہے، مرد ہے عورت ہے، اچھائی ہے برائی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا نہیں بنایا۔ خلق الازواج کلھا، ہر شے کے اللہ نے جوڑے بنائے ہیں۔ وجعل لکم من الفلک، اور تمہارے لیے اس نے کشتیاں بھی بنا دی، والانعام، اور چوپائے بھی بنا دیے، جانور بھی بنا دیے تمہارے لیے، جات پیدا کر دیے اس نے۔ ما ترکبون، جن پر تم سواری کرتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھ جاؤ۔
چڑھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے احسان کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر پوری طرح بیٹھ جاؤ۔ وتقولوا، اور پھر کہو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے، ہمارے تابع کر دیا ھذا، ان چیزوں کو، وما کنا لہ مقرنین، ہم ان کو اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ جانے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں کی کرتوتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے باوجود کیا، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اس کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے ہی، جزءاً، حصے بنا دیے ہیں، ان کے حصے بنا دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مد مقابل انہوں نے ٹھہرا دیا کن کو، اللہ کے ہی بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اور مخلوق نے ہی اس کی مخلوق میں سے ہی اس کے جو ہے نا مد مقابل ٹھہرا دیے ہیں، اس کا حصہ نکال دیا ہے کہ یہ بھی اللہ ہی ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان جو ہے نا انتہائی نشکرہ، کھلم کھلا نشکرہ ہے واضح طور پر۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، ام اتخذ مما یخلق، کیا اس نے اختیار کر لیا اس میں سے جو اس نے تخلیق کی ہے بیٹیوں کو، واصفاکم بالبنین، اور تمہیں اس نے چن لیا بیٹوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تم جو ہے نا بیٹیاں مقرر کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق میں سے بیٹیوں کا انتخاب کیا اور تمہارے لیے اس نے بیٹوں کا انتخاب کر لیا، بیٹے چن لیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی ایک کو جو ہے نا خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی کہ جس کو وہ رحمان کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، اس کے لیے اس کو بیان کرتے ہیں، جب اس کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی بیٹیاں اللہ کے لیے بناتے ہیں، یہ مقرر کرتے ہیں، تو جب ان کو کسی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ جو ہے نا سیاہ پڑ جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا رہتا ہے۔ اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، تو کیا بلا وہ ہستی، یعنی وہ عورت، وہ بچی، وہ لڑکی، ینشأ فی الحلیۃ، جو پرورش پاتی ہے زیوروں کے اندر، یعنی بچی ہے، بیٹی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، اس کا تو کھلونے ہی وہی ہوتے ہیں، شروع سے ہی اس کی جو ہے نا وہ مصروفیت شغل ہی اس کے اندر ہوتے ہیں، زیوروں کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح کے کھیل اس کے ہوتے ہیں۔ وہ فی الخصام غیر مبین، اور جب وہ تھوڑی سی بڑی بھی ہوتی ہے تو جب کوئی بات کی جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے کسی سے، یا کوئی اپنی زندگی کے دورانیے کے اندر بھی کوئی ایسی شعور میں بھی آ جاتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتی، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتی جھگڑے کے دوران۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا، اور پھر انہوں نے فرشتوں کو، وہ جو رحمان کے بندے ہیں، اس کو انہوں نے عورتیں بنا دیا ہے، اناثاً مؤنث بنایا ہوا ہے، یوں کہتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اشاہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کے وقت وہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ہم لکھ لیں گے ان کی اس گواہی کو بھی جو یہ کہہ رہے ہیں، ویسألون، اور ان سے بھی پوچھ گچھ ہو کر رہے گی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ بندگی کرتے ان کی۔ ما لہم بذالک من علم، اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، کوئی علمی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ انہم الا یخرصون، نہیں ہے وہ مگر اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، یہ باتیں تو بس اٹکل پچو کے تیر ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ ام آتیناہم کتاب من قبل فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہوئی ہے اس سے پہلے کی کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا چمٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب دی ہے، ان کے پاس ہے کوئی ایسی کتاب، اگر ہے کچھ سامنے لائے ہوں۔ بل قالو، نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو، یعنی جو کچھ ہم کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا۔ علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم انہی کے نقش پا کی پر ہدایت پا رہے ہیں، انہی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں۔ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا
انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون وکذالک، اور اسی طرح ما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا من قابل کا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بھی بستی کے اندر من نذیر کوئی خبردار کرنے والا الا قال مترفوہا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، یعنی جو مالدار دولت مند لوگ تھے، بڑے لوگ، چوری لوگ تھے، انہی کی ساری بات مانی جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی ہم نے رسول بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر کوئی خبردار کرنے کے لیے، تو اس کے جو بڑے مترفق الحال لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، انہوں نے کہا انا وجدنا آبانا، ہم نے تو پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک رستے پر، علی امت ایک رستے پر، و انا علی آثارہم مقتدون، اور ہم بھی انہی کے نقش پا کی اقتدا کر رہے ہیں، یعنی ہم بھی انہی کے نقشے، ان کے پیچھے ہم چلیں گے، چلتے ہیں۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو اس وقت کے نبی نے کہا، اس وقت کے رسول نے ان کو کہا اولو جئتکم، کیا اگر میں تمہارے پاس لایا ہوں باہدی، زیادہ ہدایت والی چیز، مما، اس سے کہ وجدتم، جو تم نے پایا ہے علیہ اس کے اوپر اپنے آباءکم، اپنے اجداد، یعنی جس چیز پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگر میں ان سے بڑھ کر بہتر چیز، زیادہ ہدایت والی چیز لایا ہوں تمہارے پاس، تو پھر بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ قالو، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا انا بما ارسلتم بہ کافرون، یقیناً ہم جو چیز تم دے کر بیچے گئے ہو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کیسا ہوتا رہا تھا انجام جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، وقومہ، اور اپنی قوم سے بھی کہا تھا، اننی براء مما تعبدون، بے شک میں اعلان برات کرتا ہوں، بیزار ہوں، علیحدہ ہوں، جدا ہوں ان سے کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بس یقیناً وہ میری رہنمائی کرے گی، ان قریب انشاءاللہ میری رہنمائی کرے گی، مجھے ہدایت دے گی۔ وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ایک بات، باقیتاً باقی رہنے والی، فی عقبہ ہی اس کے پیچھے، لعلہم یرجعون تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات کو، یعنی اس کا ذکر خیر، اس کا طریقہ کار باقیوں میں بھی باقی رکھا، پیچھے والوں میں بھی، تاکہ وہ بھی اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، بلکہ متعت، میں نے ان کو بھی فائدہ دیا، یعنی ان مکے والوں کو بھی، اللہ فرما رہے ہیں بل متعت، میں نے فائدہ دیا ان لوگوں کو بھی، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، دنیا کا ساز و سامان برتنے کی چیزیں ہم نے کھلی ان کو دی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا، ورسول مبین، اور رسول مبین بھی ان کے اوپر سامنے آ گیا۔ فلما جاءہم الحق، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، قالو، تو انہوں نے کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، فإنا بہ کافرون، اور ہم تو ان کا انکار کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقالوا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اور انہوں نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن کسی ایسے بندے پر ان دو بستیوں میں سے جو بڑا عظیم ہو، یعنی بڑی عظمت والا، یعنی اس کے اوپر قرآن نازل ہو گیا، اس بستیوں کے دو بستیوں میں سے، یعنی یہ مکہ اور طائف ہے یہ بستیاں، ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، تو کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یعنی جن چیزوں پر یہ اترا رہے ہیں ان چیزوں کی یہ معیشت جو ہے ان کے سامنے ہے، ان کے پاس ہے، ہم نے ان کو سامان دیا ہوا ہے، برتنے کی چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی معیشت، یہ ساری چیزیں تو ہم نے ان کو عطا کی ہیں، فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے ان کے ایک دوسرے کے اوپر درجے بلند کیے ہوئے ہیں، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنا خدمتگار بنائیں۔ یہ تو ہماری تقسیم ہے، ہماری حکمت ہے، ہم نے یہ دنیا کے اندر جو ہے نا ان سے کام لینا ہے، ان سے کام لینا تو ان کو ہم ساری چیزیں جو ہے نا برتنے کی چیزیں ہم دے رہے ہیں ان کو۔ ورحمت ربک خیر،
اور تیرے رب کی رحمت جو ہے، اصل چیز تو ہے تیرے رب کی رحمت، تو یہ رحمت اس مال و متاع کے اندر نہیں ہے، تیرے رب کی رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی عطایت میں ہے، اللہ کے نبی کی عطایت میں ہے، تو وہ جو تیرے رب کی رحمت ہے خیرن، وہ کہیں بہتر ہے مما یجمعون، ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع جو جمع کر رہے ہیں، اس سے کہیں بہتر ہے تیرے رب کی رحمت۔ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سب لوگ جو ہے نا ایک ہی رستے پر چل پڑتے، ایک ہی راہ اختیار کر لیتے، سارے لوگ اکٹھے ہی جو ہے نا سارے ہی مشرک ہو جاتے، ساری گناہ والے راستے پر چل پڑتے، اگر ایسی بات نہ ہوتی لجعلنا، تو لازماً ہم بنا دیتے لمن، ہر اس شخص کے لیے یکفر بالرحمن، جو رحمان کا انکار کرتا، جو رحمان کے ساتھ کفر کرتا۔ کیا کرتے ہم اس کے ساتھ؟ لبیوتہم سقف، ان کے گھروں کے لیے چھتیں جو ہیں ان کو بھی ہم بنا دیتے، من فضۃ، چاندی کی، وہ معارجہ، اور چھتیں بھی علیہا یظہرون، جس سیڑھیاں جن کے اوپر وہ چڑھ کر جاتے ہیں، چھتیں بھی اور سیڑھیاں بھی جن کے اوپر وہ چڑھ کر جاتے ہیں، یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ سونے چاندی کی۔ وَلَبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ بھی، وَسُرُرًا، اور وہ پلنگ جن کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، علیہا یتکئون، جن کے اوپر وہ تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ بھی بنا دیتے چاندی کے بلکہ وَزُخْرُفًا، سونے کے بنا دیتے۔ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ ساری چیزیں، وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ، نہیں ہے یہ سب چیزیں جو بھی بتائی جا رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مگر یہ دنیا کی زندگی کا ہی ساز و سامان ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی برتنے کی چیزیں ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر ہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جب دنیا سے جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں وہیں کی وہیں رہ جائیں گی دنیا کے اندر ہی۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، لیکن آخرت جو ہے تیرے رب کے ہاں، آخرت جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے، اس کی نصیحت سے آنکھیں چرائے، روگردانی کرے، پیچھے ہٹے، اندھا بن کر رہے، نقیض لہو شیطان، تو ہم مقرر کرتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ شیطان جو ہے نا وہ ان کو پھر روکتے ہیں میرے راستے سے، میرے راستے پر وہ آنے نہیں دیتے ان کو، اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت پا رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جانا، یہاں تک کہ جب وہ شیطان کا ساتھی آدمی جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، قال یا لیت بینی، تو وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے درمیان، و بینک، اور تیرے درمیان، بعد المشرقین، دو مشرقوں کی دوری ہوتی، فبئس القرین، تو بہت برا ساتھی نکلا ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو بتایا جا رہا ہے آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہیں یہ تو جو باتیں کر رہے ہو آج تمہیں ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اِذ ظَّلَمْتُم، جب تم نے دنیا کے اندر جو ہے نا ظلم کی روش اختیار کر رکھی تھی، بے انصافی کیا کرتے تھے، تم شرک کیا کرتے تھے، اللہ کے مد مقابل ٹھہرایا کرتے تھے، تو آج تمہیں یہ کوئی چیز فائدے نہیں دیں گی۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُم، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی آج جب کہ تم نے ظلم کی روش اختیار کیے رکھی۔ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، یقیناً تم جو ہے نا عذاب کے اندر، اس سزا کے اندر سب اب مشترک ہو، اکٹھے ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اے نبی کیا تو بہرے کو سنا سکتا ہے؟ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، یا اندھے کو تو راہ دکھائے گا؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس کو راہ دکھائے گا جو ہمیشہ سے کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اس کو راہ دکھائے گا تو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اے نبی اگر ہم آپ کو لے ہی جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ان سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ کو شاید دکھا ہی دیں وہ چیز کہ جس کا ہم سے وعدہ کر رہے ہیں۔ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ، یقیناً ہم ان کے اوپر، ان سب چیزوں پر مقتدرون، قدرت پاتے ہیں، ہمیں اختیار ہے، ہم قادر ہیں اس چیز پر کہ ہم تجھے وہ چیز دکھا ہی دیں، تیری زندگی کے اندر ہی یہ چیز دکھا دیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم بھی، جو وحی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر،
آپ کے اوپر اس وحی کے ساتھ جو ہے نا چمٹے رہو، یعنی اس قرآن کے ساتھ چمٹے رہو، اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھو۔ انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ جو ہے نا سیدھے راستے پر ہیں۔ اگر اس قرآن کو سیدھے طریقے سے اپنے ساتھ لگائے رکھو گے تو یقیناً آپ لوگ سب لوگ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی سیدھے راستے پر، ان کا تو غلط راستے پر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بتایا جا رہا ہے امت کو ہی کہ یہ جو وحی کی جا رہی ہے، یہ قرآن جو ہے نا اس کے ساتھ چمٹے رہو، یقیناً تم لوگ سب کے سب جو ہے نا سیدھے راستے پر ہوگے، بشرطے کہ تم اس قرآن کو اپنے ساتھ مسک کر کے رکھو۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے نبی یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ ذکر، یہ نصیحت جو ہے تیرے لیے بھی ہے اور تیری قوم کے لیے بھی ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا جائے گا اور پوری قوم سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ یہی کہ تم نے اس قرآن پر کیا عمل کیا، تم نے اس کو سمجھا، اس کا تدبر کیا، غور کیا، اس کو آگے پھیلایا، کہاں تک پہنچایا، کیا کام کرتے رہے تھے، تو جب ہم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ چیزوں کے سارے سوال ہونے ہیں، پوچھا جانا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، اور پوچھو ان سے جن کو ہم نے بھیجا تھا آپ سے پہلے، ہمارے رسولوں میں سے، ہمارے رسولوں میں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، ان سے پوچھو أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ، کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی بنائے تھے، کو پیدا کیے تھے ہم نے، آلِهَةً معبود يُعْبَدُونَ، کہ ان کی بندگی کی جائے۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو خرابی کی جو بنا ہے، جو جڑ ہے خرابی کی، وہ ہے شرک۔ جس قوم کے اندر، جس بندے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آ جاتی ہے اور اپنے نفس کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر فساد ہی فساد برپا کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو فساد برپا ہوا ہے، یہ بھی اسی چیز کا پیش ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پوجا کی، اپنے نفس کی بات مانی، اور آج دنیا کے اندر جو ہے نا ہر جگہ پر ظلم و زیادتی ہے، قہر نازل ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ رہی ہے۔ جو لوگ اللہ کے اس دین کو نہیں سمجھتے، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، یقیناً وہ سزا کے حقدار ہو رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کیا تھا، فرعون کے پاس گئے تو فرعونیوں نے ان کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے، ان کو جھٹلا دیا، نشانیاں لے کر گئے تھے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، لیکن ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے تھے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ تم سیدھے ہو جاؤ۔ یہ کو فرعون کی طرف موسیٰ اکیلے ہی گئے تھے، اس کا بھائی تھا ساتھ، ہارون اور موسیٰ دونوں ہی گئے تھے نا، دونوں ہی اس کے دربار کے اندر پہنچے تھے۔ کیا کر لیا تھا اس نے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر جو آدمی نکل جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے اپنی قوم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تو یہاں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے جا کر ان کو فرمایا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، یا جہانوں کے پروردگار کا میں رسول ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ ان کے پاس پہنچ گیا ہماری نشانیاں لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، تو اس کو دیکھ کر اسی وقت وہ جانا ہنسنے لگے۔ یعنی یہ کیا، جس کی زبان بھی تھتیاتی ہے، اسے بولا بھی نہیں جاتا ہے، اور یہ آگے ہمارے پاس رسول بن کر اس کی باتوں میں کون عمل کرے گا؟ آج کے دور کے اندر بھی یہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، سمجھائی دکھائی جا رہی ہیں کہ جو آدمی قرآن کی دعوت لے کر اٹھتا ہے، اس کے کپڑے اگر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی حالت اتنی پائیدار نہیں ہوتی ہے، وہ لینڈ کروزر گاڑیوں پر، جہازوں پر آ کر دعوت نہیں دیتا، تو اس کی طرف دیکھ کر لوگ جو ہے نا ہنستے ہیں کہ یہ ہم سمجھانے کے لیے آ گیا ہے۔ تو یہ شروع سے لے کر ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہے نا وہ اسی طرح ہی آتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر منظر بن رہے ہیں، بنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ فلما جاءہم بآیاتنا، پھر جب وہ ان کے پاس پہنچے ہماری نشانیاں لے کر، تو ان سے دیکھ کر وہ ان سے ہنسنے لگے۔ وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختہا، اور جو بھی ہم نے ان کو دکھائی تھی نشانیاں، یا نہیں ہم نے دکھائی ان کو نشانیاں، مگر وہ جو بھی دکھاتے تھے وہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے، یعنی جو پہلے نشانی دکھائی جاتی تھی اس نشانی سے دوسری نشانی بڑی ہوتی تھی۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
اور ہم نے ان کو سزاؤں کے اندر مبتلا کیا، چھوٹے چھوٹے عذابوں کے اندر ہم نے ان کو مبتلا کیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ یعنی اتنی انہوں نے بے ہنگم طریقے سے جو ہے نا زیادتی کی، بچوں کو قتل کرتے رہے، سب کوئی لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو موقع دے رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب، سختیاں ڈال کر کے شاید یہ اب بھی لوٹ آئیں، اب بھی لوٹ آئیں۔ وقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، انہوں نے کہا جب وہ ان پر مصیبتیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا، اپنے دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، بما عہد عندک، اس چیز کا جو تیرے ساتھ اس کا عہد و پیمان ہے، یعنی جو انہوں نے تیرے ساتھ عہد و پیمان کیا، اس عہد و پیمان کے مطابق جو ہے نا ہمارے لیے اپنے رب سے نا دعا کر، انا لمہتدون، یقیناً ہم جو ہے نا لازماً ہدایت پالیں گے۔ یعنی دل کے اندر وہ خرابی ساری موجود ہے، لیکن اوپر سے مجبور ہیں کہ اس سے دعا کرا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جادوگر، یعنی یہ سارے الفاظ جو ہیں نا ان کے توہین کے الفاظ نظر آ رہے ہیں اس کے اندر سارے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب ان سے ہم وہ سزا کو دور کر دیتے تھے، وہ عذاب جو ٹال دیتے تھے، پیچھے ہٹ جاتا تھا، ختم کر دیتے تھے، اذا ہم ینکثون، اسی وقت وہ عہد و پیمان جو کیا ہوا تھا اس سے وہ توڑ دیتے تھے اس کو۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون۔ تو جب یہ باتیں ہوتی تھی تو فرعون آخر تنگ آ کر جو ہے نا اس نے اپنی قوم کے اندر یہ اعلان کیا، اس نے ڈنڈورا پیٹا، اس نے بتایا لوگوں کو، قال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، أليس لي ملك مصر، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ وهذه الأنهار، اور یہ جو نہریں چل رہی ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتی میرے متحت، یعنی میرے نیچے، یعنی میری متحتی میں چلتی ہیں، جس کو چاہوں میں پانی دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، تو یہ کیا ساری چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام آنا خیر من ھذا الذی ھو مہین، تو کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے وہ جو ذلیل ہے، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ۔ ولا یکاد یبین، اور وہ تو بات بھی واضح طریقے سے نہیں کر سکتا، قریب نہیں ہے کو کھل کر بات ہی کر لے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی سونے کے کنگن ہی ڈال دیتا، او جاء معہ الملائکہ، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہی آ جاتے، مقترنین، اس کے ساتھی چلتے ہو، یا اس کے ساتھ کو کنگن سونے کے بھیج دیتا، یعنی میرے سامنے اس نے آنا تھا، ایک بادشاہ کے سامنے، ایک اتنے بڑے دربار کے اندر آنا تھا، اس کی کوئی روب دو ہوتا۔ فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا، یعنی دوسرے اس کے اپنی قوم کی مت مار دی، اس کی عقل جو ہے نا اس نے کھو دی اپنی قوم کی۔ فَأَطَاعُوهُ، تو اس کی قوم نے اسی کی پیروی کی، اسی کی بات مانی اس نے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، یعنی وہ لوگ بھی نافرمانی تھے۔ فَلَمَّا أَسَفُونَا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو ہم نے بھی ان سے انتقام لے لیا، فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے ان کو پھر گئی گزری داستان پرانی گزری بنا دی، وجعلناہم، ہم نے بنا دیا ان کو سلفا، گئے گزرے لوگ، ومثلا، اور مثال بنا دیا، نشانی بنا دیا ان کو، للآخرین، دوسرے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے ان کو جو ہے نا ایک عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ پھر وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یصدون، اور یہ مکے والے جو ہیں ان کے بارے میں بتایا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَم، جب آپ مریم کے بیٹے کی کوئی مثال بیان کرتے ہیں، ان کے حالات ان کے سامنے آپ رکھتے ہیں، ان کے کو واقعات بیان کرتے ہیں، اذا قومک، تو تیری قوم کے لوگ جو ہیں اس سے چلانے لگتے ہیں، شور مچانے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے معبودوں کو یہ برا بلا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اور یہ بھی موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی معبود ہیں، ان کو بھی خدا بولا جاتا ہے، الہ ان کو بھی مانا جاتا ہے، اور ان کی یہ مثالیں بیان کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا شور مچاتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں، آلہتنا خیر ام ہو، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ معبود بہتر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے ہیں؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، اے نبی آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں وہ بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے، یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ صرف جھگڑا کرنے کے لیے وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ قوم جھگڑالو قوم ہے یہ۔
ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، نہیں ہے وہ مگر یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو سوائے ایک بندے کا اور کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک بندہ ہے، انعمنا ہم نے اس کے اوپر انعام کیا ہے، وجعلناہ مثلا اور ہم نے اس کو بنایا ہے ایک مثال، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے دنیا کے اندر، اگر ہم چاہتے تو تمہاری جگہ پر ہم فرشتوں کو ہی بنا دیتے، ان کو ہی پیدا کر دیتے زمین کے اندر، فی الارض زمین میں، یخلفون وہی جان نشین ہوتے، انہی کے پاس خلافت ہوتی، اگر ہم چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ جو ہے وہ تو قیامت کی ایک علامت ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ قیامت کی علامت ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم ان کے بارے میں شک نہ کرو، وَاتَّبِعُونِی اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے، وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیطَانُ اور نہ تمہیں شیطان روک نہ دے اس رستے سے، اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے ان کو بھی، لیکن مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہیں ایسا نہ ہو کر روک دے، تمہارا وہ کھلا دشمن۔ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلیلیں لے کر آئے تھے، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ میں کھول کر بیان کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں کہ جس کے اندر تم اختلاف کر رہے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مان لو۔ ان اللہ هو ربی، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہی میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا، میرا بھی اور تمہارا بھی رب وہی ہے، فاعبدوہ پس اس کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو بہت سے گروہوں نے آپس کے درمیان جو ہے نا اختلافات کیا، اختلاف میں پڑ گئے، بہت سے گروہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، کچھ ان کو کچھ جادوگر کہنے لگے، کچھ ان کو جو ہے نا اللہ کا بیٹا قرار دینے لگے، کچھ کسی کام میں لگ گئے، ہر نے اپنی اپنی رائے اختیار کر لی۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان میں سے ظلم کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ من عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے۔ حال ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، تو یہ لوگ بھی نہیں انتظار کر رہے یہ مکے والے مگر قیامت کا، یہ کہ ان کے اوپر اچانک ہی آ جائے گی اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ الاخلاء یومئذ، تمام دوستیاں اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تمام دوست، تمام بھائی چارے اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، کوئی بھائی چارہ نہیں رہے گا، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یہ بات اکثر بتائی جاتی ہے کہ وہاں پر جو مسلمان ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، وہ بھائی بہن ہیں، باپ دادا ہیں، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، دوست ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، ان کے اندر سے جو بھی مسلمان جنت کے اندر جانے والے ہوں گے، دوستیاں صرف ان کے درمیان ہوگی۔ اگر ان کے اندر سے بھی کوئی جہنم میں جانے والا ہوگا، باپ جنت میں جا رہا ہے، بیٹا جہنم میں جا رہا ہے، یا بیٹا جنت میں جا رہا ہے، باپ جہنم میں جا رہا ہے، تو کوئی دوستی نہیں ہوگی وہاں پر۔ الاخلاء یومئذ، اس دن سارے ہی دوست، ساری دوستیاں، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا آج کے دن، فلا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم کسی حزن سے دوچار ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اے میرے بندو تم کوئی فکر نہیں کرنا، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں، علیکم، تمہارے اوپر، الیوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم کسی حزن سے دوچار ہوگے۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، بیااتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، وقانوا مسلمین، اور فرما برداری کی روش اختیار کیے رکھی انہوں نے۔ ادخلوا الجنت، ان کو تو کہہ دیا جائے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، انتم، تم بھی ہو جاؤ، ازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی ہو جائیں، تحبرون، تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی وہاں پر،
یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، وہ گردش میں ہوں گے، ارد گرد گھوم رہے ہوں گے ان کے سامنے بصحاف تھال لیے ہوئے، من ذہب سونے کے، و اکواب اور آب خورے لیے ہوئے ہوں گے، وفیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، اور اس جنت کے اندر جو چاہت کی چیزیں ہوں گی، ان کے جی جو چاہیں گے وہ چیزیں سب اس اندر موجود ہوں گی، وتلذ الاعین، اور ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ لذتیں اٹھائیں گی، آنکھوں کی بھی لذت کے لیے سارا سامان وہاں پر موجود ہوگا۔ وانتم فیہا خالدون، اور ان سے کہا جائے گا تم اس کے اندر اب ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت کے جس کے تم اب وارث بنا دیے گئے ہو، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وجہ سے کہ جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے رہے تھے، یعنی ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ جنت ہے جس کے اب تم وارث بنا دیے گئے ہو بسبب اس کے کہ جو تم دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس جنت کے اندر کثرت کے ساتھ پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، ان میں سے اب تم جو ہے نا کھاؤ گے، کھاتے ہو تم۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یقیناً جو مجرم لوگ ہیں وہ جہنم کے عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان کا تو کوئی وقفہ ہی نہیں دیا جائے گا ان کو، اور وہ اس کے اندر مایوس ہو کر نا امید ہو کر رہ جائیں گے، ان کو کوئی امید نہیں رہے گی کہ باقی ہم نے اب یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا هم الظالمین، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم ڈالتے رہے۔ ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، لیقضی علینا ربک، اب تو چاہیے کہ ہمارے اوپر تیرا رب جو ہے نا فیصلہ کر دے، یعنی ہمارا کام تمام کر دے۔ ونادوا، اور پکاریں گے یا مالک، یعنی جہنم کے دروغے کو پکاریں گے، مالک جہنم کا دروغہ ہے یہی بتایا جاتا ہے نا، تو اس کو پکاریں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے دعا کر کے وہ ہمارے جو ہے نا ہمارا کام تمام کر دے، یعنی اب ہم سے یہ جھیلیں نہیں جاتی تکلیفیں۔ قال انکم ماکثون، تو وہ آگے سے جواب دے گا نہیں نہیں، تم نے یہیں ابھی رہنا ہے، تم ابھی ادھر ہی ٹھہرنا تم نے۔ لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے۔ کیا بتائے گا؟ اس نے بتایا ہوگا یا ویسے بتایا جا رہا ہے، آج بھی دنیا کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے معاملات اس طرح ہوں گے، تو بتایا لقد جئناکم بالحق، یعنی جو حق کا انکار کرنے والے ہو ان کو بتا دیا گیا کہ ہم تمہارے پاس حق لا چکے ہیں۔ ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، تو کیا ان مکے والوں نے کسی کام کا تہیہ کیا ہوا ہے؟ فإنا مبرمون، تو پھر ہم بھی کو تہیہ کر جاتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، یہ انہوں نے اگر کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ ہم سن نہیں رہے ہیں سرهم، ان کے یہ رازدارانہ جو مشورے ہوتے ہیں ان کو ہم سنتے نہیں ہیں، ونجواهم، اور ان کی جو سرگوشیاں کانوں کے اندر ایک دوسرے کو کانا پھوسی کرتے ہیں، کیا ہم ان کو سنتے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، ورسلنا لدیہم، ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں نا ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ویکتبون، وہ تو لکھ رہے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، کہہ دو کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، یعنی سب سے ان کو کہو، یہ کہتے ہیں نا اللہ کے بیٹے، اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی اولاد ہے، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی، کوئی اس کا بیٹا ہوتا، فآنا اول العابدین، تو میں پہلا ہوتا بندگی کرنے والا، میں ہوں پہلا بندگی کرنے والا، یعنی اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، رب العرش عما یصفون، آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اس عرش کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے، عما یصفون، یہ اس سے وہ بہت پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، پاک ہے وہ پروردگار آسمان و زمین کا جو عرش کا رب ہے، اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو اے نبی چھوڑو ان کو، یخوضوا، بحثوں مباحثوں کے اندر جو ہے نا الجھے رہیں، مین میخ نکالتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا، یہاں تک کہ وہ جا ملے، يَوْمَهُمُ الَّذِي، اپنے اس دن کو، الَّذِي يُوعَدُونَ، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔
یعنی جس قیامت کے دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس دن کو جا ملے، ان کو کرنے دو جو کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہی آسمانوں کے اندر بھی وہی معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین کے اندر بھی وہی معبود ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آسمانوں کے اندر معبود اور ہے، زمین کے اندر اور ہے، دونوں آسمانوں زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ کمال حکمت والا ہے اور ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ، اسی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں اختیار رکھتے وہ لوگ کہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں۔ کس چیز کا؟ سب سے پہلے تو جو ہے ان کے اندر جو ہے نا یہ چیز پڑی ہے، تو ہم سفارش کے ذریعے جو ہے نا یہاں پر بچا لیا گیا گا، فلاں ہمارا سفارشی ہوگا، فلاں فرشتہ ہوگا، فلاں پیغمبر ہوگا، فلاں ولی ہوگا، فلاں جو ہے نا پیر ہوگا، فلاں جو ہے نا آدمی ہماری سفارش کر دے گا، فلاں قبر سے نکال کر ہمیں جو ہے جنت کے اندر سیدھا لے جائے گا، جہنم سے نکال دے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، وہ اختیار رکھتے ہی نہیں ہیں اس کے سوا کسی سفارش کا۔ الا من شاہد بالحق، مگر جو کہ گواہی دے گا بالکل ٹھیک ٹھیک، وہم یعلمون، اور وہ اس کو جانتا بھی ہوگا، یعنی اللہ کے بھی علم میں ہوگا اور وہ بھی اس کو جانتا ہوگا۔ کون سفارش کرے گا وہاں پر اللہ کے مقابلے میں؟ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اور اگر تم پوچھو ان سے کہ ان کو کس نے پیدا کیا جو یہ ان کی سفارشوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں سے یہ بہکائے جا رہے ہیں، کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ وکیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، وکیل ہی، اور اس کے فرمان کی قسم ہے، جس کے فرمان کی؟ اللہ کے نبی کے فرمان کی۔ وکیل ہی، اور اللہ کے نبی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قسم ہے۔ کیا فرمان ہے اس کا؟ یا رب، کہ اے میرے پروردگار، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یقیناً یہ لوگ، یہ میری قوم کے لوگ، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ فصفا، تو اے نبی درگزر کیجئے، فصفا یعنی چشم پوشی سے کام لیجئے، ابھی ان کا وقت نہیں آیا، ابھی ان کو درگزر سے کام لو ان سے۔ فصفا عنہم، ان سے درگزر کیجئے۔ وقل سلام، اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے تو سلام کر کے گزر جائیے ان سے اور کہہ دو کہ سلام ہے۔ فسوف یعلمون، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا ان کو۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔